اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین رحمت اللہ علی محبیہم اللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الاذل الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان ایک اور مل کے صلوات بید محمد وعلی محمد پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تیرہ رمضان المبارک ہے اور خدا متعال کا شکر ہے کہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی ہے اس نے، اور مجھ سے جو موضوع کہا گیا ہے وہ سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب رمضان المبارک میں روزے کے عالم میں کوئی تفصیلی بات سننا یا کہنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پیٹ بھرا ہوا ہو تو کوئی دماغ بھی زیادہ صحیح طرح سے کام کرتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے، امام ظاہر ہے کہ امام حسن علیہ السلام جو امام حسین کے بھی آقا اور امام اور مولا ہیں، ان کا ذکر ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ انہی کے نام کی برکت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض ہو جائیں۔ اور سورہ مبارکہ رحمان کی ہم نے مشہور آیت پڑھی ہے، اگر یہ آیات دیکھیں تو آیت نمبر 19 سے لے کر 23 تک ہے، جس کے بارے میں آپ یقیناً چونکہ مدرسے سے آپ کا تعلق ہے تو اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ آپ تک پہنچی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، دو بحر واحد ہے، بحرین جو ہے نا جمع تثنیہ ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر جو ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں، یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے درمیان ایک بیریئر ہے، برزخ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے عبور نہیں کرتے۔ دو سمندر مل رہے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے سے عبور نہیں کرتے، اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی حد میں ہے۔ اس کے لیے جو ظاہر آیت ہے، یہ ایک اصول آپ تک بھی یقیناً مدرسے کے ذریعے سے پہنچا ہوا ہوگا کہ قرآن کی آیات کے ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں، بلکہ بعض علماء کے مطابق اور شاید بعض احادیث میں بھی اس طرح سے مفہوماً یوں آیا ہے کہ قرآن کی ہر آیت کے ممکن ہے کہ 70 ظاہر اور 70 باطن ہوں، یعنی 140 مطلب ہوں ایک آیت کے، 140 مطلب کل ملا کر 70 ظاہر 70 باطن۔ تو ظاہر میں جیسے استعینوا بالصبر والصلاۃ، بہت واضح ہے، نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اب صبر اس کا ایک ظاہر بھی ہے، لیکن حدیث میں آیا کہ صبر سے مراد یہاں روزہ ہے، تو صبر کا جو ایک باطن ہے وہ روزہ، یہ ایک باطن ہے، ضروری نہیں کہ فقط یہی ایک باطن ہو، بلکہ اس سے اور بھی بطون ہے اس کے۔ اچھا، جو باطن ہے اس کی تشریح کا حق سوائے حجت خدا اور امام معصوم کے اور کسی کو نہیں ہے۔ ظاہر میں ہم اس بات کے لیے مجاز ہیں کہ جو لغات ہیں اور جو عربی کلام ہیں اس کے اعتبار سے ہم اس آیت کو سمجھیں اور اس پہ غور کریں، لیکن جو باطن ہے اس باطن میں ہم اور آپ اپنی عقل یا اپنی خواہش یا اپنے مزاج کے اعتبار سے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے یہاں پر۔ جیسے قرآن کریم میں جہاں پر سورہ مبارکہ نحل میں شہد کا ذکر ہے، تو وہاں روایات کے مطابق اس طرح سے آیا ہے، میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں ساری روایت، چونکہ اب روزے کا بھی معاملہ ہے تو بڑی محتاط ہو کے بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو علماء کے کلام سے استفادہ ہوتا ہے۔ اب شہد تو مراد ہے وہاں پر کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ مثلا شہد کی مکھی ہے، وہ مختلف پھولوں سے جا کے رس کو حاصل کرتی ہے اور اس کے بعد ایک معجون بنتا ہے اور ایک اس جیسے ہم شہد کا نام دیتے ہیں۔ اس شہد سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد۔ واضح ہو رہا ہے؟
اب یہ جو باطن ہے اس کو سوائے احادیث معصوم کے آپ درک نہیں کر سکتے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے مزاج کے مطابق اس طرح سے، تو پھر قرآن ہر ایک اپنے اپنے مزاج کے مطابق باطن بناتا رہے گا. تو ایک ویسے ہی علوم قرآن کا ایک اصول ہے کہ قرآن میں جتنی بھی باطنی باتیں ہوں گی وہ سب کی سب احادیث سے ہونی چاہیے، اور وہ بھی اتھنٹک، وہ احادیث جو کم سے کم سنت قطعیہ اور قرآن کی دیگر آیات سے ٹکرا نہ رہی ہوں. تو ایک باقاعدہ علم ہے یہ. اچھا، مرج البحرین یلتقیان، اس کا ایک ظاہر ہے، دو سمندر ہیں جو ملاقات کر رہے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ، ایک بیریئر ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے عبور نہیں کرتے. اس کا ظاہر مثال کے طور پر گلف آف الاسکا میں جہاں پر اٹلانٹک اوشین اور پیسیفک اوشین جو ہے وہ مل رہے ہیں، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو 2 rivers which can't meet کر کے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا اس کی تصویریں بھی، کہ 2 دریا ہیں جن کا رنگ بھی تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ ایک جو ہے وہ کچھ لائٹ ویٹ ہے، ایک زیادہ پانی کا جو وزن ہے وہ زیادہ ہے، اس کی نمکینی کی وجہ سے اور اس کی مٹھاس کی وجہ سے. اور اس طرح سے اللہ نے اسے رکھا ہے کہ 2 سمندر ہیں، ساتھ ساتھ ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں دونوں کا پانی آپس میں. اللہ کی قدرت ہے. اور پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں سے مراد یہاں پر ظاہر جن و انس ہے. اللہ نے بار بار جن و انس سے کہا ہے کہ تم جن و انس اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. باطن اس کا ایک اور بھی ہے جو اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ مولا ان سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ فلان و فلان، کہ فلان اور فلان ہے ان سے مراد. کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور یہاں پر نعمت سے مراد پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کیا تم نبوت محمد کو جھٹلاؤ گے یا ولایت علی کو جھٹلاؤ گے. اب اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فلان و فلان سے مراد کون ہے. جب امام نے فلان کہا ہے تو مجھے نام لینے کی کیا ضرورت ہے، میں بھی فلان فلان ہی کہہ دیتا ہوں، آپ خود سمجھدار ہیں. یہ ہو گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جیسے تھوڑا سا ہم نے باطن پہ بات کی. لیکن خود مرج البحرین یلتقیان تفسیر فرات کی روایت ہے کہ بظاہر امام صادق علیہ السلام سے بھی، امام رضا علیہ السلام سے بھی، کہ امام نے فرمایا کہ یہاں 2 سمندر جو ملاقات کر رہے ہیں ان سے مراد علی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ علم اور عظمت و عصمت کے 2 سمندر ہیں کہ جو مل رہے ہیں، اللہ نے جنہیں ملایا ہے. مرج البحرین یلتقیان، یہ وہ ازدواج ہے جس کا اہتمام اللہ نے کیا ہے. بینہما برزخ، درمیان میں ایک برزخ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے عبور نہیں کرتے، اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی حد میں. اور وہ برزخ حضور سرور کائنات ہے. حدیث کے مطابق حضور سرور کائنات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کتنا خوبصورت ہے، آپ دیکھیں کہ 2 سمندر علی و زہرا سلام اللہ علیہما، اور برزخ درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور پھر وہ جو پہلے ہم نے حدیث سنائی، اب آپ اس کو شاید زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے کہ علم اور عصمت کے 2 سمندر، یعنی پھر سے میں نام لیتا ہوں، مولا کائنات اور سیدہ کونین، درمیان میں برزخ رسول اللہ، اور پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں سے اب یہ بالکل ریلیٹ بھی ہو جاتی ہے بات کہ تم فلان و فلان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بات واضح ہو رہی ہے کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ خانوادہ پنجتن کا ذکر ہے اس پوری ان آیات میں. بہت بہترین ہے، بہت خوبصورت ہے یہ. تو یہ مجالس کا بھی اچھا موضوع بن سکتا ہے. جو ذاکرہ ہیں انہیں مجالس کے لیے بھی جو کوئی موضوع چاہیے ہوتا ہے، تو میرے خیال میں یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 آیت نمبر 23 تک بڑا بہترین موضوع ہے پنجتن پاک کے لیے، اس لیے کہ مکمل پنجتن پاک کا ذکر ہے اس میں. مولا کائنات کا ذکر، سید کونین کا ذکر، برزخ رسول اللہ، اب امام حسن امام حسین علیہ السلام. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. ہمارا موضوع جو ہے ولادت امام حسین علیہ السلام پر ہے، تو اس بنیاد پر یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ یہ جو سمندر اللہ نے ملائے ہیں، ان سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان خارج ہوتے ہیں. کہ لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. روایات کی روشنی میں لؤلؤ کہتے ہیں سبز پتھر کو، سبز موتی کو، اور مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو.
خود بخود تطبیق بھی ہو رہی ہے. اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی اس میں تولا بھی ہے, اس میں تورا بھی ہے. بہت بہترین ہے یہ آیات سارے ملا کر. ایک اور صلوات بھی دیے گا فجر پاک کی ذات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے اس آیت میں. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, کہ خارج ہوتے ہیں ان سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان. امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سبحان اللہ. اہل بیت علیہ السلام کا ہم ذکر جو اس شان کے ساتھ, اس ارادت کے ساتھ کرتے ہیں, اس کی وجہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ اللہ کا خاص احسان ہے ہم پر. زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں خلقکم اللہ انوارا. زیارت جامع کبیرہ اگر معرفت اہل بیت علیہ السلام کی کوئی زینے طے کرنا چاہتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کے بغیر وہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت تک پہنچ سکے. اس لیے زیارت جامع کبیرہ کو اپنے روٹین میں رکھنا چاہیے. اس کا ترجمہ اتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کس لفظ سے اور کس جملے سے کیا مراد ہے. جو عربی پر وارد ہیں انہیں ترجمے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں رہے گی, لیکن ویسے یہ کہ زیارت جامع کبیرہ کے الفاظ سے آشنائی ہونی چاہیے ہماری. جیسے الحمدللہ حدیث قصہ کے الفاظ سے آشنائی آپ کی. اگر حدیث قصہ بھی کسی کو یاد نہ بھی ہو لیکن حدیث قصہ پڑھی جائے تو آپ میں سے تقریباً سبھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے اس کے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قصہ آپ نے اتنی مرتبہ سنی اور پڑھی ہے کہ ان الفاظ سے آشنائی ہے آپ کی. آپ کے گوشت و خون میں وہ الفاظ ملے ہوئے ہیں. اور یہ اثر ہوتا ہے جب ماؤں کی گود سے ہم کوئی بات سنتے ہیں, بچپن سے کوئی بات سنتے قرآن کے لیے بھی اس طرح سے. ربیع القرآن ہے, رمضان کا مہینہ. من قرأ القرآن وهو شاب, جو قرآن کی تلاوت کرے, حدیث کا مفہوم اس طرح سے, جو قرآن کی تلاوت کرے جبکہ وہ جوان ہو. یتخلط القرآن بلحمہ ودمہ, تو قرآن جوانی میں تلاوت کرنے کی وجہ سے اس کے گوشت اور خون میں مخلوط ہو جاتا ہے, مکس ہو جاتا ہے اس کے گوشت اور خون میں. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ دعائے ندبہ میں سرکار ختمی مرتبت کا وہ قول نقل ہے کہ والایمان مخالط لحمک ودمک ما خالط لحمی ودمی. اے علی, ایمان آپ کے گوشت اور خون میں ایسے مخلوط ہو چکا ہے, مکس ہو چکا ہے یا بلینڈ ہو چکا ہے, کما خالط لحمی ودمی, جیسے میرے گوشت اور خون میں مل چکا ہے. تو ایمان جو ہے نا ان کے گوشت و خون میں ملا ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام کی. اس طرح سے ہم سے کہا گیا کہ جو قرآن جوانی میں پڑھنے کا عادی ہو جائے تو قرآن اس کے گوشت خون میں مل جائے گا. اور یہ ہم مثال دیکھتے ہیں ان حدیث قصہ اور اس طرح سے جتنی بھی ہمارے پاس متون پہنچے ہیں جو ہم بچپن سے پڑھنے کے عادی ہیں تو ہمارے گوشت خون میں ملے ہوئے ہیں وہ. اس طرح سے زیارت جامع کبیرہ کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کے اس میں زینے طے ہوتے ہیں. تو اس زیارت جامع کبیرہ میں امید ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ زیارت جامع کبیرہ کس امام نے تعلیم دی ہے. 10ویں امام, امام علی النقی علیہ السلام پر. ان کے نام پر بھی ایک صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں خلقکم اللہ انوارا, اہل بیت اللہ نے آپ کو نور کی صورت میں خلق کیا. فجعلہ بعرشہ محدقین, تو آپ عرش کی بلندیوں پر گویا اللہ کی عبادت و اطاعت میں مصروف تھے. آپ کا جو نور تھا فجعلہ بعرشہ محدقین, عرش کے چاروں طرف تھے آپ, اس کے اطراف میں. حتی من علینا بکم, سبحان اللہ. یہ بات ہے کہ ہم امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہم یہاں کیوں منا رہے ہیں, کیوں ہم اتنے ذوق و شوق سے ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. اس لیے کہ امام فرما رہے حتی من علینا بکم, آپ تو وہاں نوری شکل میں تھے, آپ کو ضرورت بھی نہیں تھی کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں. آپ دنیا میں تشریف لائیں, آپ کا جو مقام ہے دنیا تو پس جگہ ہے, تو آپ اپنی وجہ سے دنیا میں نہیں آئے. حتی من علینا بکم, یہاں تک کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا. حتی من علینا بکم, کہ اس نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ان انوار کو جسم کی صورت میں ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے نا. حتی من علینا بکم فجعل اللہ فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, اور یہاں تک کہ آپ کو اس گھر میں رکھا کہ جس کا ذکر اور جس کا نام خود اللہ نے بلند کیا ہے. تو اس مقام, تو ہم پر احسان ہے, اللہ کا احسان ہے. لہٰذا اس احسان کے شکرانے کے طور پر ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں, ان کا ذکر سننا چاہتے ہیں. اسے قرآن کی آیت سے بھی ملائیے گا جو سورہ آل عمران کی آیت ہے, آیت نمبر 164 ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ سورہ جمعہ میں بھی اس طرح سے آیت ہے. سورہ جمعہ میں جو شروع ہوتی ہے آیت وہ اس طرح سے ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, اور سورہ آل عمران کی جو آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ
اس نے مومنین کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. تو اللہ نے حضور کی تشریف آوری کو بھی احسان کے طور پر بیان کیا. زیارت جامع کبیرہ میں تمام اہل بیت کی تشریف آوری کو احسان کے طور پر بیان کیا گیا. تو ہم اس احسان کا شکر بجا لاتے ہیں جب ہم یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک بات یہ بھی آپ کے ذہن میں رہ جائے انشاءاللہ سے. اور ایک بڑی لطیف روایت ہے, کتاب ہے 100 منقبہ یعنی 100 منقبتیں, صحیح, تقریباً آج سے 1000 سال پرانی کتاب ہے, یعنی 4 صدی ہجری میں لکھی ہوئی کتاب ہے, اور ابن شاہزان قمی نے اس کتاب کو لکھا ہے. تو اس کتاب میں یہ روایت ہے بڑی لطیف. اس کا میں تھوڑا سا آپ کو تمہید بنا لوں تاکہ شاید آپ اس کو اور لطف کے ساتھ سماعت فرما سکیں. وہ روایت اس طرح سے ہے کہ پنجتن پاک میں سے حضور نے ایک ایک کو یوں تعبیر کیا کہ مثلاً اگر حلم مجسم ہو کر کسی انسانی صورت میں ہوتا تو وہ کون سی ہستی ہوتی ہے. اس طرح فقط یہ ایک جملہ نہیں ہے, یعنی اس طرح سے فرمایا کہ اگر زینت اور خوبصورتی اور نیکی اگر مجسم ہو کر انسانی صورت میں ہوتی تو وہ کیا ہوتی. اس طرح سے وہ روایت حضور نے بیان فرمائی. تو بہت خوبصورت ہے. میں یہ روایت تقریباً یہ جملہ تو آپ تک پہنچا وہی, آپ نے خود ہی بیان کیا اس کو, لیکن میں پوری روایت آپ کو سناتا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف سے رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد. فرمایا یا عبد الرحمن, اے عبد الرحمن, انتم اصحابی, تم میرے صحابہ میں سے ہو, وعلی بن ابی طالب منی, لیکن علی بن ابی طالب مجھ سے ہے, وانا من علی, اور میں علی سے ہوں. یعنی یہ پہلے تو فرق بتایا حضور نے کہ تم اور ہو, علی اور ہے. فمن قاسہ بغیرہ فقط جفانی, تو بس اگر اس کے علاوہ اگر کوئی علی کو قیاس کرے, سبحان اللہ, یعنی اگر اس مقام کے علاوہ کچھ اور علی کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ جیسے علی بھی باقی اصحاب کی طرح سے ہیں, جبکہ علی فرمایا کہ مجھ سے ہیں. یہ کبھی کبھار آپ ایک جملہ کہتے ہیں لیکن کبھی آپ ایک کانٹیکسٹ اور ایک سیکوینس میں کہتے ہیں, اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو حضور نے پہلے جو کانٹیکسٹ اور سیکوینس بنایا وہ بھی بڑا اہم ہے. کہ تم اصحاب ہو لیکن علی مجھ سے ہے. اگر ڈائریکٹ کہتے کہ علی مجھ سے ہے تو شاید وہ شدت نہ آتی فرق کی, کہ جو حضور واضح طور پر ڈفرینشیٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اور ہو اور علی اور ہے, تم سب اور ہو. تو کہ تم اصحاب میں سے ہو, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, اور جو اس کے علاوہ علی کو سمجھنے کی کوشش کرے, یعنی اپنے جیسا کو سمجھنے کی کوشش کرے, فقط جفانی, اس نے مجھ پر ظلم کیا, علی پر نہیں, اس نے تو سب سے پہلے تو مجھ پر ظلم کیا اس نے. فمن جفانی فقط آزانی, اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس نے مجھے اذیت پہنچائی. ومن آزانی فعلیہ لعنت ربی, کتنا سخت جملہ, اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس پر میرے رب کی لعنت ہے. یا عبد الرحمن, ان اللہ تعالی انزل علیہ کتابا مبینہ, اللہ نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے, قرآن. یہ بھی بہت خوبصورت ہے. وَأَمَرَنِي أَنْ أُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, اور اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ میں لوگوں کو اس کتاب کو بیان کروں, اس کی تفسیر, اس کی تشریح, سب کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بیان کروں. ما خلا علی ابن ابی طالب, اللہ نے سوائے علی ابن ابی طالب کے مجھے سب کے لیے حکم دیا ہے کہ میں اس قرآن کو بیان کروں. یہ کیا بتا رہا ہے؟ یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ علی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, باقی سب کو بیان کیجئے سوائے علی ابن ابی طالب کے. انشاءاللہ پہنچ گئے بات تک. فَإِنَّهُ, سبحان اللہ سبحان اللہ, فَإِنَّهُ يُسْتَغْنَى عَنِ الْبَيَانِ, اس لیے کہ وہ میری تفسیر اور بیان سے بے نیاز اور مستغنی ہے. ایک مل کے صلوات اور بھیجیے گا محمد وعلی محمد, اللہم صلی اللہ. فَإِنَّهُ يَسْتَغْنِي عَنِ الْبَيَانِ ہونا چاہیے. إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ فَصَاحَتَهُ كَفَصَاحَتِي, تو اللہ نے علی کی فصاحت کو میری فصاحت کی طرح قرار دیا ہے. وَدِرَایَتَهُ كَدِرَایَتِي, اور علی کی سمجھ کو میری سمجھ کی طرح قرار دیا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. اس کے بعد اب وہ جملے ہیں کہ جو آپ تک کچھ پہنچے ہوئے ہیں. حدیث میں جس طرح سے میں آپ کو سناتا ہوں, وَلَوْ كَانَ الْحِلْمُ رَجُلًا لَكَانَ عَلِيًّا, اور اگر حلم کسی مرد کی طرح ہوتا تو وہ علی ہوتے. ولو, امام حسن علیہ السلام کے لیے کیا کہا ہے, جن کے تصدق میں نے اس پوری روایت کو بیان کیا. وَلَوْ كَانَ الْفَضْلُ شَخْصًا لَكَانَ الْحَسَنُ, اور اگر فضیلتیں کسی شخص کی طرح ہوتی تو وہ حسن مجتبیٰ ہوتے. وَلَوْ كَانَ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہاں سے؟
لو کان الفضل، اردو ریپیٹ کر دوں، اگر فضیلتیں کسی شخص کی طرح ہوتی تو وہ حسن مجتبی ہوتے. وَلَوْ كَانَ الْحَيَاءُ صُورَةً، اگر حیا کسی صورت میں مجسم ہو، لَكَانَ الْحُسَيْن، تو وہ حسین ہوتے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ هَيْئَةً لَكَانَتْ فاطمہ. سبحان اللہ. اور اگر حسن، یعنی حسن سے مراد یہاں پر خوبی ہے، خیر، اگر وہ کسی ہیئت میں ہوتا تو فاطمہ زہرا ہوتی. لکانت فاطمہ سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بیوی کے لیے ایک اور جملہ استعمال کیا ہے، خاص توجہ کیجیے گا، پھر سے میں کہتا ہوں تاکہ اس کی اہمیت سمجھ میں آ سکے. فرمایا اگر حلم کسی مرد کی طرح ہوتا تو وہ علی ہوتے، اگر فضل کوئی شخصیت میں ہوتا تو حسن ہوتے، اگر حیا صورت میں ہوتا، اگر حیا کسی صورت میں ہوتی تو وہ حسین، اور اگر کوئی حسن، جمال، نیکی، خوبی کسی ہیئت کی شکل میں آ جائے تو وہ فاطمہ زہرا. کسی میں جملہ نہیں کا جو آگے بی بی کے لے کا بل ہی اعظم، بلکہ فاطمہ اس سے بھی بلند ہوتی. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. ان فاطمہ ابنتی خیر الارض عنصرا و شرفا و کرما. یقیناً میری بیٹی فاطمہ تمام اہل ارض پر خیر ہے، مقدم ہے. عنصرا و شرفا و کرما، عنصر یعنی اپنے جوہر کے اعتبار سے، شرف اور کرامت کے اعتبار سے فاطمہ تمام اہل ارض سے بہتر خیر ہے. اچھا، یہ بات ہو گئی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے. میں نے اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ بھی ایک رخ آ جائے. البتہ یہ تمام صفات تمام اہل بیت میں، حلم تمام اہل بیت میں ہے لیکن مولا کائنات سے نسبت دی گئی. حسن تمام اہل بیت میں ہے لیکن سیدہ کونین سے نسبت دی گئی. فضل تمام اہل بیت میں امام حسن علیہ السلام سے نسبت دی گئی. حیا تمام اہل بیت میں امام حسین علیہ السلام سے نسبت دی گئی. بظاہر یہ اس طرح سے ہے کہ اہل بیت میں سے ہر ہستی کی زندگی میں جو پہلو سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا انسانوں کے، اس اعتبار سے اس کو ترتیب دے کر یوں بیان کیا گیا. ورنہ یہ کہ تمام اہل بیت تمام خصوصیات کے حامل ہیں، بلا شک و شبہ، کوئی اس میں شک نہیں ہے. اب ایک نکتہ اور ہے. تو اب تک ہم نے کیا بات کی؟ ہم نے بات کی کہ پنجتن پاک کا ذکر سورہ رحمان میں ہے خاص طور پر. اچھا، پنجتن پاک کا ذکر تو آیہ مباہلہ میں بھی ہے، سورہ آیہ تطہیر میں بھی ہے، سورہ دہر میں بھی ہے، لیکن ہم نے سورہ رحمان کی آیتوں کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ اس میں یہ کہ خارج ہو رہے ہیں اس سے، یعنی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے امام حسن اور امام حسین کی، خارج ہو رہے ہیں ان سمندروں سے لولو اور مرجان، اس لیے ہم نے ذکر کیا تھا. پھر ہم نے عرض کیا کہ پنجتن پاک کا ذکر اس طرح سے اس روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے پہلے مولا کائنات کے فضائل کو بیان کیا خاص طور پر، اور کہا کہ اللہ نے مجھ پہ جو قرآن نازل کیا ہے تو مجھے حکم دیا کہ میں سب کو بیان کروں سوائے علی بن ابی طالب کے، انہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جانتے ہیں اس بات کو. اور پھر ایک ایک ہستی کے بارے میں حضور نے بیان فرمایا. اب ایک اور اسی سے ریلیٹڈ بات کہ اہتمام کرتے تھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی دل میں کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد. خاص اہتمام کرتے تھے. یہ روایات میں بھی خاص اہتمام ہے کہ حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہیں، ابنی، میرا بیٹا. ٹھیک ہے، بالکل امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پارچے میں انہیں لپیٹا ہوا تھا، تو کوئی خاتون تھی، بظاہر شاید ام ایمن ہو یا اور کوئی خاتون ہو، تو روایت اس طرح سے ہے کہ حضور نے کہا ہاتھی ابنی، اس وقت فرمایا کہ میرے بیٹے کو مجھے دو. ابنی، یہ ابن کہنا بظاہر ہمیں لگتا ہے شاید ایک عام سی بات ہو، لیکن اس کے اوپر بڑے تاریخی جو جریان ہیں وہ اس پہ بیس کرتے ہیں. یہاں تک کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو ابن رسول کہا جانا بنی امیہ کو اتنا برا لگتا تھا کہ پوری کوشش انہوں نے کر ڈالی اپنے پورے اقتدار کے زمانے میں کہ کہیں سے یہ ٹائٹل جو ہے ختم ہو جائے کہ حسن اور حسین کو ابن رسول نہ کہا جائے، ابن علی کہا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ابن علی اگر کہیں گے تو مولا کائنات پر تو ویسے ہی سب و شتم کر رہے تھے، تو حسن اور حسین پر کرنا بھی آسان ہے. پھر
تو ان کی کوشش یہ تھی کہ کوئی بھی امام حسن اور امام حسین کو ابن رسول نہ کہے، جبکہ اہل بیت علیہ السلام اپنا تعارف اس طرح سے کرواتے تھے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ یہ کہ معاویہ نے ذکوان کو یہ کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی حسن اور حسین کو ابن رسول کہہ کے مخاطب کرے تو مجھے خبر دو، تو اسے سزا دی جائے گی، اتنا سختی تھی۔ انس ابن مالک سے روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام، چونکہ ان کا ذکر ہو رہا ہے تو میں خاص ذکر کرنا چاہوں گا، وہ بالکل بچپن کا عالم تھا، تو رسول اللہ تشریف فرماتے تو کبھی رسول کے پہلو میں تشریف رکھتے تھے، کبھی ان کے شانے پر، کبھی ان کے جیسے ایک نانا نواسے کا بڑا پیار و محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو انس ابن مالک نے کہتے ہیں میں نے چاہا کہ میں حسن کو جو ہے نا وہ جدا کر دوں رسول سے، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ، یعنی ان کے اپنے عقیدے کے مطابق کہ بھائی حسن جو ہے وہ رسول اللہ کو کوئی زحمت دے رہے ہوں۔ تو میں نے چاہا کہ جیسے بچے کو الگ کر دیتے ہیں عام بچوں کو، جیسے ہی میں نے الگ کرنا چاہا تو حضور نے فرمایا یا انس دع ابنی، یہ میرا جو ہے منظور نظر ہے اس وقت، یعنی کہ میرے نواسے کو چھوڑ دو، کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، ابنی چھوڑ دو میرے بیٹے کو میرے پاس، وثمرۃ فؤادی، اور میرے میوہ دل کو۔ اولاد کو پھل سے تعبیر کیا گیا ہے روایات میں بھی، اور اس طرح سے بھی، جیسے وہ جو مشہور آیت ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہاں بھی ثمرات سے بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں پر اولاد ہے مراد، پھل سے مراد یہاں پر اولاد ہے، کہ اللہ جو ہے وہ امتحان لے گا یقیناً تمہارا مال کے ذریعے سے، نفسوں کی کمی کے ذریعے سے، اور پھلوں کی کمی سے مراد یہاں پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کے ذریعے سے اللہ ہے۔ تو پھل ہے، اور پھل جو ہے درخت کا پتہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اچھا پھل اچھے درخت کا پتہ دیتا ہے، تو آپ اولاد سے والدین تک پہنچتے ہیں، نیچرل ہے بڑا، یہ صحیح ہے۔ اور اس طرح کی تعبیر بھی ملتی ہے، میں نے خود پڑھی ہوئی ہے کہ الولد سر ابی ہے، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بڑی داستان ہے، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، تو یزید کس کا راز ہے اور حسین کس کے راز ہے یہ، اور اگر ماں باپ کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کی اولاد پھل کی طرح ہوتی ہے۔ تو ابو طالب علیہ السلام مثال کے طور پر انہوں نے دو ہستیوں کو پالا ہے، ایک محمد بنے اور ایک علی۔ ابو سفیان نے بھی دو لوگوں کو پالا تھا، ایک معاویہ اور ایک یزید۔ تو یہاں سے پھل سے اولاد سے اپنے آباء و اجداد کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ ان من آذا حسنا فقط آذانی، کہ اگر کسی نے حسن کو اذیت پہنچائی تو اس نے مجھے اذیت پہنچائی، یہ حضور نے فرمایا۔ اچھا، یہ جو ابن کا معاملہ ہے، آپ دیکھیے گا کہ مولا سید السجاد نے بھی خطبہ شام جو ارشاد فرمایا اس میں بھی انا ابن محمد المصطفیٰ، یہ بار بار اہل بیت علیہ السلام تاکید کرتے تھے کہ ہمیں فرزند رسول کہا جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ روایت میں ملتا ہے کہ حاکم شام نے ایک مرتبہ ذکوان سے یہ کہا تھا کہ تم میرے بچوں کے نام جو ہے نا وہ مجھے سب ایک ترتیب میں فہرست میں لکھو، تو میں انہیں کچھ اپنے طور پر کچھ انعام دینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے جو ہے وہ معاویہ کے جو ہے نا وہ بچوں کے نام لکھے، اور شاید اس طرح سے تھا کہ بچوں کے نام لکھے، لیکن نواسوں کا یا اس طرف سے جو نام تھے وہ نہیں لکھے۔ تو اس نے کہا کہ ان کے نام کیوں نہیں لکھے؟ تو اس نے کہا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ حسن اور حسین جو ہے وہ فرزند رسول نہیں ہے، تو چونکہ جو نواسے جو ہے نا اگر وہ اولاد میں سے نہیں ہوتے تو میں نے آپ کے بھی اس میں نام نہیں لکھے۔ اس طرح سے اس نے تنبیہ کرنا چاہی تھی، تو اس وقت بڑی دربار میں شرمندگی ہوئی تھی اسے۔ حجاج ابن یوسف، اچھا اس سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ باقاعدہ یہ کوئی ایک کا دکھا واقعات نہیں ہے، یہ ایک پلان اسٹریٹجی تھی کہ بھائی انہیں کسی طریقے سے فرزند رسول نہ کہا جائے۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں 3 سے 4 واقعات ہیں کم سے کم، غور کیجیے گا۔ سعید ابن جبیر کے ساتھ بھی ایک واقعہ، یحییٰ ابن عامر کے ساتھ بھی واقعہ ہے کہ جس میں حجاج کے ساتھ باقاعدہ مناظرہ ہوا کہ تم حسن اور حسین کو فرزند رسول کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ وہ بیٹی کے بیٹے ہیں، بیٹے کے بیٹے نہیں ہیں، تو تم کیوں کہتے ہو حسن اور حسین فرزند رسول ہیں؟ اس پہ باقاعدہ مناظرے ہو چکے ہیں، اور آپ تک یہ بات یا تو آپ نے خود پڑھی بھی ہوگی یا تک پہنچی ہے یقیناً یہ بات۔ یحییٰ ابن عامر کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں مختصراً، یہ کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور انہیں لایا گیا، اور حجاج نے کہا تھا کہ تم شیعہ حضرات، شیعہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یعنی کہ تم اہل بیت علیہ السلام کے جو محب ہو، تم یہ کہتے ہو کہ حسن اور حسین ذریت رسول ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ وہ بیٹی سے ان کی جو اولاد ہے وہ ہے۔
اگر بیٹے سے ہوتی تو میں سمجھتا کہ ذریت میں سے نسل میں، بیٹی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ نسل میں نہیں ہوتی انسان کے، وہ تو پھر ان کی نسل میں ہوتی ہے کہ جن کے یہاں پر وہ اولاد ہوئی ہے۔ تو اس وقت یحییٰ ابن یامر نے سورہ انعام کی ان آیتوں کو پڑھا تھا۔ سورہ انعام کا میں آپ کو آیت نمبر بھی بتا دوں تاکہ آپ نوٹ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس رہ جائے۔ میرے خیال میں 164 تھا، میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا، لکھا نہیں، بہرحال چلے میں اگر دیکھتا ہوں یہاں پر کچھ آ گیا تو میں بتاؤں گا آپ کو۔ سورہ انعام فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ہاں آیت تو مجھے ذہن میں، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی ذریت اور نسل میں سے ہیں کون؟ داؤد اور سلیمان، وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ۔ تھوڑا سا اس کو سماعت فرما لیجیے گا، انشاءاللہ کام کی بات ہوگی آپ کے لیے۔ فرمایا کہ نوح کی ذریت میں سے ہیں داؤد اور سلیمان، وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون یہ تمام انبیاء کی نسل سے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی نسل سے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس، یہ کون آیت پڑھ رہے ہیں؟ یحییٰ ابن یامر پڑھ رہے ہیں حجاج ابن یوسف کے سامنے، کیا ثابت کرنے کے لیے؟ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں۔ اب آپ غور کیجیے گا، یہ جو پوری آیت ہے اس کا بظاہر تعلق نہیں بنتا، لیکن جو وہی جس کے قرآن جس کے گوشت و خون میں مخلوط ہو چکا ہو وہ پھر قرآن سے ایسے استفادہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں داؤد و سلیمان و موسیٰ و ایوب و یوسف اور ہارون اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، یہ سب ہمارے صالح بندے تھے۔ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاؤ کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں؟ اگر فقط باپ ہی سے تعلق ہے نسل کا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کی دنیا میں تشریف لائے۔ اس کا مطلب عیسیٰ ابن مریم، تو حضرت مریم کے ذریعے سے وہ نسل حضرت نوح میں سے ہے۔ یعنی قرآن کے مطابق یہ ہے کہ اگر نسل خاتون کے ذریعے چلنا چاہے تو اس طرح سے ممکن ہے، یہ قرآنی مثال ہے۔ اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ گویا جب کئی صدیوں کے فاصلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے ذریعے سے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کے ذریعے سے فرزند حضرت نوح اور حضرت ابراہیم ہو سکتے ہیں، تو حسن اور حسین بغیر کسی فاصلے کے حضرت فاطمہ زہرا کے ذریعے سے فرزند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہاں تک کہ بات اور آگے بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اثرات اس خاطر ہے کہ ہمیشہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کا ذکر آپ کیجئے تو فرزند رسول کہہ کے ذکر کیجئے، یہ اہل بیت علیہ السلام کو پسند تھا، وہ تاکید کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، دشمن چاہتا تھا یہ کہ ختم ہو جائے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اور زیادہ بیان کریں۔ دشمن یہ چاہتا تھا کہ یہ ختم ہو جائے، اس خاطر ہے کہ بظاہر کہ آپ زیارات میں دیکھیں تو السلام علیک یا ابا عبداللہ کے بعد پھر پہلا جملہ کیا ہے؟ السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اتنی تاکید ہے اس پر کہ ابا عبداللہ کے بعد جو پہلے ہی جملہ ہم کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول، اس کی تاکید ہے۔ دشمن یہ چاہتا تھا کہ نہ کہا جائے انہیں فرزند رسول، ہم اہل بیت علیہ السلام کے حکم کے مطابق انہیں فرزند رسول کہتے ہیں، اور حکم ہے کہ کہا جائے فرزند رسول۔ غور فرما رہے ہیں آپ، بہت اہم ہے یہ۔ اور یہاں تک کہ اس کے اثرات بنی عباس کے زمانے تک بھی نظر آئے۔ وہ مشہور بات کہ ہارون رشید نے آ کر یہ کوشش کی کہ اپنا تعلق قبر رسول کے سامنے جوڑے رسول اللہ سے۔ ہارون رشید جو ہے نا وہ خلفۂ بنی عباس کس کی ذریت سے ہیں؟ عباس ابن عبد المطلب نا، ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے تو انہیں خلفۂ بنی عباس کہا جاتا ہے نا۔ تو وہاں پر اب عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا ہیں، تو یہ جو بنی عباس ہیں ان کا تعلق بن جاتا ہے حضور سے۔ تو السلام علیکم یا رسول اللہ، اس کے بعد کہا السلام علیکم یا ابن العم، مجمع تھا بہت۔ اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ یہی تھا نا، تو اگر بادشاہ ایک بات کہہ رہا ہے سب کے سامنے تو یہ پروپوگیشن ہے، تبلیغ ہے، کہ گویا ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ ہمارا تعلق ہے ان سے۔ السلام علیکم ابن العم، کہا اے ہمارے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ اب اگر ایک عام انسان ہے تو وہ تو سمجھے گا کہ اہل بیت تو یہی ہے نا، چچا کے بیٹے ہیں، ان کا گھر کا تعلق ہے ان سے، تو اے ہمارے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ امام کاظم علیہ السلام وہاں موجود تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اہل بیت علیہ السلام کا بھی جو روش ہے وہ کتنی بہترین ہے، ایک جملے میں اس پوری بات یعنی کو ختم بھی کر دیتے ہیں جو اس نے کہی ہو، اور اپنی بات کو ثابت بھی کر دیتے ہیں۔
اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابن العم۔ امام علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابتا، اے میرے بابا آپ پر سلام ہو۔ چچا کا بیٹا ہونا اور ہے، اور باپ اور بیٹا ہونا اور ہے، باپ اور اولاد کا جو رشتہ ہے۔ السلام علیک یا ابتا، جو کہ بعض جگہوں پر اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ پھر قبر رسول سے آواز آئی کہ وعلیک السلام، اے میرے فرزند تم پر سلام ہو، ابنی کہہ کر مخاطب کیا کہ اے میرے بیٹے تم پر سلام ہو، ویا حجت اللہ علی خلق، اور اے مخلوقات پر اللہ کی حجت تم پر سلام ہو۔ تو ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام انہیں فرزند رسول کہا جائے۔ آیہ مباہلہ میں تو بہت ہی واضح ہے فرزند رسول کہا جانا، اور یہ انشاءاللہ اب تک بات پہنچ گئی۔ اچھا، کتنا وقت رہ گیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آپ اجازت دیں تو اسی طرح سے اسی ترتیب میں ایک بات کو بھی بیان کر دوں۔ حتیٰ امیر المومنین کا لفظ، یہ جو امیر المومنین کا لفظ ہے یہ بھی ہم کبھی کوتاہی کرتے ہیں۔ مولا کائنات کا ذکر کبھی کبھی پوری مجلس میں کر دیتے ہیں اور امیر المومنین کا لفظ نہیں بولتے۔ امیر المومنین کا لفظ مخصوص ہے علی ابن ابی طالب سے، مخصوص ہے۔ حتیٰ یہ کہ جب کسی صحابی نے امام صادق کو امیر المومنین کہا تو امام نے منع کر دیا تھا۔ روایت میں امام صادق جو خود امیر المومنین کا لہو ہیں اور اپنے زمانے کی حجتیں، جب ان سے امیر المومنین کا کہنا یہ فقط میرے جد علی ابن ابی طالب کے لیے۔ تو امیر المومنین اسی طرح سے یہ چاہتے تھے کہ امیر المومنین کا جو لقب ہے وہ مولا کائنات سے ختم کر دیا جائے اور عام کر دیا۔ اس خاطر ہے کہ آپ تاریخ میں جا کے دیکھیے تو دوسری خلافت میں کہا جانے لگا اس خلیفہ کو امیر المومنین، خود اس نے چاہا کہ مجھے کہیں لوگ، اور امیر المومنین، اس کے بعد تو اتنا یہ عام ہو گیا کہ پھر بعد میں تمام خلفاء بنی عباس کو امیر المومنین کہہ کے مخاطب کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب مولا کائنات کا ذکر کریں تو امیر المومنین کا نام لیں باقاعدہ، یہ کہہ کر ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ تو پھر معاملہ ان کے یہ ہوا کہ بھئی جو بھی حکومت میں پہنچ گیا وہ امیر المومنین ہے، یہ ایک آفت ہے حکومت کا معاملہ۔ مثلا جو ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سیاہ ستہ جو 6 بڑی کتابیں ہیں عامہ کی، ان میں سے کم 4 میں یا بظاہر شاید 5 میں یہ حدیث اس طرح سے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ موجود ہے کہ من بعدی 12 خلیفتاً یا امیراً، کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے یا 12 خلیفہ ہوں گے۔ یہ بہت تاکید کے ساتھ ہے، حتیٰ یہ کہ ابو حاتم ایک ہیں جنہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہے، وہ اب اس حدیث کی آپ کیا تفسیر کریں گے کہ بھئی میرے بعد 12 امام ہیں یا 12 خلیفہ ہیں یا 12 وزیر ہیں یا 12 امیر ہیں، کیا کریں گے اس کی؟ تو ابو حاتم شارح ترمذی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل جنت 40 خلیفہ ہیں رسول اللہ کے بعد، اگر خلفاء راشدین کو ملا ہے اور آگے تک ملا ہے تو ٹوٹل 40 آئیں۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا کروں میں ان میں سے کس 12 کو لوں؟ ترتیب کے شروع کے 12 کو لوں تو اس میں یزید بھی ہے، کیسے لوں؟ اور اگر درمیان سے کچھ اچھوں کو نکالوں تو وہ کہتے ہیں 5-6 سے زیادہ شامل نہیں ہوتے ان کے اپنے مطابق، معیار کے مطابق، جس میں انہوں نے خلفاء راشدین کو بھی شامل کیا اور پھر درمیان میں عمر بن عبدالعزیز کو شامل کیا کہ اس کے علاوہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر آخر میں لکھا ان لا افہم ھذا الحدیث، میں اس حدیث کو نہیں سمجھ سکتا کہ کیا ہے۔ تو یہ بھی بڑی زبردست حدیث ہے جو سوال کرنے کے لیے کم سے کم بڑی بہترین ہے کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ یہ 12 خلیفہ کون سے ہیں کہ جن کا ذکر آپ کی کتابوں میں ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تھوڑا سا اس میں ناانصافی کی ہے، انہوں نے شروع کے 12 لے لیے۔ شروع کے 12 میں یزید بھی ہے، مروان ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک۔ ولید جو ہے وہ اتنا شراب پیتا تھا کہ حوض میں بیٹھ کے شراب پیتے ہوئے حوض جو ہے کم ہو جاتا تھا شراب پی کر، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ کیا یہ رسول کہہ کے کہتے کہ اس طرح سے میرے بعد یہ 12 خلیفہ ہونے والے ہیں؟ ابن اسیر نے جو نا وہ البدایہ والنہایہ اس میں اس بات کو لکھا، جب وہ بھی جوڑ توڑ کے کسی طرح سے کچھ بھی نہ ہو پایا تو اس نے کہا بس ایک بات تو یہ طے ہے کہ یہ شیعوں کے 12 امام تو نہیں ہے۔ اب بھوک کی انتہا دیں گے کہ کچھ بھی آپ اس کی تفسیر کرتے ہیں، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شیعوں کے 12 امام نہیں ہے۔ آ جاتی ہے یہ خباثت سامنے کہ کیونکہ وہ حکومت پر نہیں پہنچے تھے، یہ میں کہنا چاہتا تھا، یعنی حکومت معیار ہے کہ تخت پہ نہیں پہنچے تھے، اس خاطر ہے کہ وہ تو نہیں ہے۔ محمود بن ریہ نے تھوڑا سا اس میں انصاف کیا اور کہا کہ نہیں، اس سے ڈائریکٹ تو پھر بھی نہیں کہا کہ یہ شیعوں کے امام ہیں،
لیکن پھر بھی کسی حد تک انصاف کرنے کی کوشش کی. آخر میں حاشیے میں لکھا کہ ہاں بظاہر لگتا یہ ہے کہ یہ وہی امام ہے کہ جو شیعہ حضرات کہتے ہیں. تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نصیب فرمائے الحمدللہ. اچھا اب میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اس میں ایک صلوات بھیجے گا تو میں تھوڑا سا اور بات آگے بڑھاتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب امام حسن علیہ السلام کے کچھ اخلاق اور ان کے علمی کمالات پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور اختتام کرتے ہیں. ہاں سورہ انعام کی جو میں نے آپ کو آیت سنا رہا تھا نا, وہ آیت نمبر 84 اور 85 تھی. ہاں میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں لکھی ہے میں نے 84 اور 85, جس میں حضرت نوح کی ذریت کا ذکر ہے کہ داؤد اور سلیمان اور موسیٰ اور تمام یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں. ٹھیک ہے. مسجد میں ایک شخص آیا. اب امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کچھ روایات. مسجد میں ایک شخص آیا, کئی حلقے بنے ہوئے تھے جس میں بحث ہو رہی تھی مختلف. وہ گیا, اس نے سورہ مبارک بروج والسماء ذات البروج, ٹھیک ہے, والیوم الموعود وشاہد ومشہود, اس پر اس نے کہا کہ یہ شاہد اور مشہود, شاہد گواہ, مشہود جس کو گواہ بنایا جائے اور جب گواہ بنایا جائے, اس سے مراد کیا ہے. پہلے حلقے سے جا کے پوچھا تو شاہد اور مشہود سے مراد کیا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک نے کہا روز عرفہ ہے شاہد, عید قربان ہے مشہود. دوسرے حلقے میں پہنچے, کہا کہ برعکس کر دیا, شاہد عید قربان روز عرفہ ہے مشہود. امام حسن علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں. امام حسن علیہ السلام نے کہا شاہد سے مراد رسول اللہ ہے, مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے. کا دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ امام حسن علیہ السلام, اس سے بڑا ایک نقطہ بھی سامنے آتا ہے, اس لیے میں اس روایت کو پیش کر رہا ہوں. آپ نے ایک سنا ہوگا تفسیر قرآن بالقرآن, قرآن کے ذریعے سے ہی قرآن کی تفسیر کرنا. یہ اہل بیت علیہ السلام کا کمال تھا اور ان کا ملکہ تھا, اور انہوں نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کیسے ہوتی ہے. اس وقت امام علیہ السلام نے سورہ فتح کی آیت پڑھی کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, کہ اے رسول ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے اور مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. تو اللہ نے سورہ فتح میں رسول اللہ کو شاہد کہا ہے. اور پھر سورہ ہود کی آیت پڑھی, آیت نمبر 103, وذالک یوم مشہود. اللہ نے قرآن میں قیامت کو جو مختلف نام ہیں ان میں سے ایک نام یوم مشہود ہے, کہ جس کے بارے میں اور جس موقع پر گواہی دی جائے گی. تو مشہود کہا ہے قیامت کو, شاہد کہا ہے رسول اللہ کو, لہٰذا وشاہد و مشہود سے مراد رسول اللہ ہے, روز قیامت ہے. تو اس وقت اس عربی نے یہ کہا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, خدا خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس خاندان میں رکھنا ہے اسے. تو یہ آیت جو ہے وہ کئی مرتبہ پڑھی جاتی تھی اہل بیت کے سامنے. جب اہل بیت علیہ السلام اپنے علم اور فضل کا اس طرح سے اظہار فرماتے تھے تو سامنے سے وہ آیت پڑھتے تھے لوگ جو بھی آتے تھے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. سبحان اللہ. ایک دو اور مختلف باتیں, اس سے ہم انشاءاللہ درس بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اچھا ہے یہ بہت. امام حسن علیہ السلام, ان کا دسترخوان معروف ہے, ان کا لباس بھی بڑا باوقار اور متمول لباس ہوتا تھا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم فقط اہل بیت علیہ السلام کے لیے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ہی ہمیشہ فقیرانہ زندگی ہی گزاری. ایسا نہیں ہے. حالات اور موقع کے اعتبار سے امام صادق علیہ السلام کے لیے بھی ملتا ہے, امام حسن علیہ السلام کے لیے ملتا ہے. اس طرح سے انہوں نے اپنے اپنے موقع اور حالات کے اعتبار سے زندگی گزاری. امام صادق علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے اچھا لباس پہنا ہوا تھا, اور ایک سفیان ثوری جو ایک جعلی صوفی تھا. صوفیزم جو ہے وہ دیکھنے میں اور سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے لیکن بڑا خطرناک ہے, اس سے بڑے ہوشیار رہیں. کئی تعلیمات ان کی اہل بیت علیہ السلام سے بہت دور ہیں. عربی میں صوفیوں کے نام لینا چاہتا ہے, بڑے انسپائر ہو, ہمارے بھی کچھ لوگ بڑے انسپائر ہو جاتے ہیں. تو اس میں احتیاط کریں. ہر وہ تعلیم کے جو اہل بیت علیہ السلام کے در سے ملے بس وہ حق ہے. کلامکم نور, زیارت جامع کبیرہ, آپ کا کلام نور ہے. والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم, حق آپ کے ساتھ ہے, آپ کی طرف ہے, آپ ہی سے شروع ہوتا ہے, آپ ہی کی طرف پلٹ کر ختم ہوتا ہے. لہٰذا حق مکمل اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. جو کچھ ان کے علاوہ اور ہٹ کرے وہ دل کو بھلا کتنا اچھا لگ رہا ہو, ذہن و دماغ میں بڑا سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہو, لیکن وہ حق نہیں ہے. پھر وہ کچھ اور سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ حق نہیں ہو سکتا. تو خیال رکھیں اس بات کا. تو سفیان ثوری اس نے جو ہے وہ ایک کھردرا سا بڑا سخت لباس پہنا ہوا تھا, گرمی بھی تھی اور ایسے چبھنے والا لباس. تو اس نے امام صادق علیہ السلام پر نعوذ باللہ طنز کیا, کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, رسول کی اولادوں میں سے ایک اولاد آپ ہیں, فرزند رسول ہیں, اور آپ نے اس طرح سے ایک بڑا اچھا لباس پہنا ہوا ہے, یہ آپ نے دنیا داری کیوں اختیار کر لی ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کی نعمتوں کو حلال سے استعمال کر کے, یہ مفہوم ہے, اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد
امام علیہ السلام نے جو ان کا اچھا سا جو لباس تھا اس سے لباس کی استین کو الٹا، اس طرح سے الٹا ہے مثلا امام بلا تشبیہ، تو اندر کھردرا لباس تھا جو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ امام نے کہا کہ یہ میں نے اپنے نفس کے لیے پہنا ہے اندر، یہ اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے پہنا ہے اوپر۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام اس کی طرف آگے بڑھے تو وہ کچھ پیچھے ہٹنے لگا، اور امام نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی استین کو الٹا، تو اس میں اندر نرم اور ملائم لباس تھا۔ اور امام علیہ السلام نے کہا کہ وہ تو نے اپنے نفس کے آرام کے لیے پہنا اور یہ اوپر دکھاوے کے لیے پہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ائمہ علیہ السلام ان کی زندگی میں اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک کانسیپٹ ہمارا بن جاتا ہے کہ بھائی ہمیشہ فقر و تنگ دستی ہی کی زندگی گزری ہوگی، اس طرح ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو حلال سے دیا ہے، حلال کے ذریعے سے اس کو خرچ کریں اور مومنین کی خدمت میں بھی، لیکن اللہ کی اس نعمت کو استفادہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اسراف نہیں ہونا چاہیے، نمود و نمائش ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک باوقار اچھی طریقے سے اپنی زندگی گزاری اچھی بات ہے۔ تو غور کیجیے گا، تو امام حسن علیہ السلام نے لباس پہنا تھا۔ اچھا یہاں سے ایک اور روایت ذہن میں آئی، ایک شخص آیا تھا جو بظاہر یہودی تھا، امام حسن علیہ السلام کے پاس آیا اور وہ بہت زیادہ تنگ دست تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جد نے یہ کہا ہے کہ الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں آپ تو بڑی آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تو ایسا لگ رہا ہے آپ کے لیے جنت ہے اور میرے لیے قید خانہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو بہت مشکل میں زندگی گزار رہا ہوں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اللہ تجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے میرے لیے جنت میں کیا مقام رکھا ہوا ہے، تو یہاں کتنی بھی اچھی زندگی گزار لو تجھے ایک قید خانہ محسوس ہوگا میرے لیے۔ اور اگر تجھے یہ پتہ چل جائے کہ تیرے کفر کی وجہ سے اللہ نے کیا عذاب رکھا ہوا ہے وہاں پر، تو یہاں کتنی سخت زندگی گزار لے تجھے جنت محسوس ہوگی اس عذاب کے مقابلے میں، صحیح ہے۔ اور ہمارے تو ہو سکتا ہے کہ ایک مومن بہت آرام دہ زندگی میں ہو، تب بھی اس کا جو اصل مقام ہے اس کے اعتبار سے تو یہ قید خانہ ہے۔ تو یہ قلبی کیفیت کا نام ہوتا ہے، جو زہد ہے ترک دنیا، یہ قلبی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ کسی کے پاس بہت کچھ بھی ہوتا ہے تب بھی دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، ہم نے دیکھے ایسے لوگ، ماشاءاللہ بہت کچھ اللہ نے عطا کیا ہے لیکن دل بے نیاز ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس بظاہر کم ہے لیکن دنیا کی لالچ بہت زیادہ ہے اندر۔ زیادہ یا کم ہونے سے معیار نہیں ہے زہد کا یا حرص کا، ٹھیک ہے، یہ ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، مائنڈ سیٹ کا نام ہے، کیسے آپ دیکھتے ہیں، کیسے دنیا کو پہ غور کرتے ہیں۔ اچھا امام حسن علیہ السلام نے تو مناسب لباس ایک اچھا پہنا ہوا تھا باوقار، تو ان فی کا کبرا، یہ کسی نے امام سے کہا اس میں آپ نے تو تکبر کیا ہوا ہے، آپ نے تکبر کیا ہوا ہے اتنا اس طرح سے لباس پہن کا۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا ان فی عزت، ان فی عزت، اس میں میرے لیے عزت ہے، تکبر نہیں ہے، عزت ہے۔ عزت اور تکبر میں کیا فرق ہے؟ بڑی باریک لائن ہے یہ، کوئی بتا سکے عزت تکبر میں کیا فرق ہے؟ ایک کوئی کہے کہ بھائی میں باعزت ہوں اس لیے میں لباس پہن رہا ہوں، اور ایک مرتبہ ہو کہ نہیں تکبر میں یہ پہنا ہوا ہے۔ شاید اس کو اس طرح سے بیان کیا جا سکے کہ عزت جو ہے وہ خدا دیتا ہے، تکبر خود انسان کرتا ہے، یہ ایک جملے میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا امام حسن علیہ السلام کی ذات، اللہم صلی علی سبحان اللہ۔ اچھا مجھے یہاں سے ایک چینل پر بھی جانا ہے، اس لیے میرے پاس وقت محدود ہے، تو میں کوئی بہت زیادہ لمبی بات نہیں کر پاؤں گا، بات کو سمیٹتے ہیں۔ من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، جو عزت کا ارادہ کرے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، تو عزت اللہ کے لیے، اللہ کے پاس عزت اللہ دیتا ہے، حقیقی عزت تو اللہ۔ انسان جو خود بناتا ہے وہ غرور تکبر ہوتا ہے، اپنے القاب بڑے بڑے لگانا، پروٹوکول کی بڑی خواہش ہونا، اور اس سے نفس کی کیفیت ایسی ہو جانا کہ جیسے کوئی بہت بڑے صاحب بن گئے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو خود کی ہوئی انسان کی، اور یہ تکبر ہے۔ جو حقیقی عزت ہے وہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، پھر چاہے وہ اس کے پاس دنیا ہو کہ نہ ہو، وہ عزت ہے اللہ کے پاس۔ ہارون رشید تخت پہ بیٹھ کر بھی لعنت اللہ علیہ، امام کاظم زندان میں ہوتے ہوئے بھی علیہ السلام ہے، یہ عزت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی اللہ جانتا ہے کہ ریحانہ کس خاندان میں، یہ سورہ کون سی آیت ہے؟ یہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ کو دیکھ کے بالکل بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے گا تو میں دیکھ لیتا ہوں جب تک۔
سورہ انعام آیت نمبر 124. ٹھیک ہے, سورہ انعام آیت نمبر 124 ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک اور بڑی لطیف گفتگو ہے امام حسن علیہ السلام سے متعلق. بات کو یہاں سمیٹتے ہیں, جس پر ہم شاید آپ کے معافی ضمیر میں تو ہے وہ پہلے سے, لیکن اس پر ہم اتنا زیادہ سوچتے نہیں, اس پہ اتنا زیادہ بات نہیں کرتے. مجھے بڑا اچھا لگا جب ایک بات میرے ذہن میں آئی. وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا تقریباً 47 سال کا ساتھ رہا ہے. 47 ایئرس, دو بھائیوں کا. ان 47 سالوں میں کوئی ضعیف تو کیا, موضوع یا جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی نہیں ملتی کہ کبھی ذرہ برابر بھی ان دو بھائیوں میں اختلاف ہوا. یہ واقعی عصمت کی دلیل ہے. یعنی کتنی بھائیوں میں محبت ہو, کہیں نہ کہیں تو کچھ ہوتا ہے جب آپ نے 40-45 سال کسی کے ساتھ زندگی گزاری ہو. اچھا, یہ دو وہ بھائی ہیں کہ جو ہمیشہ ساتھ رہیں, ماں کی گود سے لے کر, چادر تطہیر سے لے کر, ماں دونوں بھائی ہیں, مباہلہ سے لے کر, امیر المومنین کے ساتھ سے لے کر, کوفہ جانے تک سے لے کر, جنگ جمل و صفین و نہروان سے لے کر, امام حسن علیہ السلام کے دوبارہ مدینے پلٹنے تک کبھی بھی یہ دو بھائی جدا نہیں ہوئے. یہ بڑی لطیف بات ہے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہمیشہ ساتھ رہیں. اور بلکہ اس طرح سے جو تعبیر کیا جاتا ہے, اور بظاہر شاید یہ صحیح بھی ہے, امام حسین کا تو الگ سے دیکھیں نام بھی نہیں رکھا گیا. حسین کہتے ہیں چھوٹے حسن کو. حسین اس میں مصغر ہے عربی زبان میں, فعیل کے وزن پر. کسی چیز کے لیے اگر آپ ایک چھوٹی اس سے چیز دیکھیں جو اسی طرح کی ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس کی ایک چھوٹی کیفیت ہو, تو اس کے لیے فعیل کا وزن استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے مثلا کمیل بھی اسی وزن پر ہے, ٹھیک ہے نا, کمال سے کمیل. اس طرح سے رجل سے رجیل, حسن سے حسین کا لغوی ترجمہ ہے, لٹرل میننگ ہے چھوٹا حسن. یعنی حسن کو چھوٹا کر دیں تو حسین بنتا ہے, حسین کو بڑا کر دیں تو حسن بنتا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ بہت لطیف ہے. اس سے یہ ساری باتیں بھی دور ہو جاتی ہیں, اور سارے اعتراض دور ہو جاتے ہیں کہ امام حسن نے سلو کی تھی تو امام حسین نے جنگ کیوں کی تھی. مطلب ان میں تعلق ہے بھائی, حسین چھوٹے حسن ہے اور حسن بڑے حسین ہے. نام میں اتنا اتحاد ہے. یہ نام اس سے پہلے رکھے نہیں گئے کبھی, حسن کبھی نام نہیں رکھا گیا. حالانکہ حسن عربی زبان کا لفظ ہے اور بڑا سامنے کا لفظ ہے, کوئی ایسا ڈھکا چھپا لفظ بھی نہیں, لیکن اللہ نے اس نام کو پردہ غیبت میں رکھا تھا. سمجھ لیجیے, جب اللہ چاہے تو اپنی حجت کے نام کو پردہ غیبت میں رکھ سکتا ہے اور ان کی ذات کو بھی پردہ غیبت میں رکھ سکتا ہے. جبکہ سب کے سامنے, عربوں کے سب عرب بولتے تھے اور اتنے فصیح و بلیغ تھے, تو حسن تو سامنے کا لفظ تھا, لیکن آپ بتا ہی نہیں سکتے. فاطمہ ہے نام, فاطمہ بنت اسد, اور بھی فاطمہ ہے, لیکن آپ کو حسن نام کہیں نہیں ملے گا امام حسن علیہ السلام سے پہلے. یہ اللہ نے اہتمام کیا تھا, خاص امام حسن کے لیے اہتمام کیا تھا, ہے نہیں؟ تو امام حسن علیہ السلام کے لیے اہتمام. اور حسین نام بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا امام حسین علیہ السلام سے پہلے. تو حسن اور حسین کے ناموں ہی میں اتنی لطافت ہے, اتنی مٹھاس ہے. خدا دادی نام ہے. حسن بڑے حسین کو کہتے ہیں, حسین چھوٹے حسن کو کہتے ہیں. حسن بھی حجت حق ہیں, یہ اعتماد رہے. جناب رئیس امروہی صاحب کا شاید یہ شعر ہے کہ حسن بھی حجت حق ہیں, یہ اعتماد رہے, اور حسین چھوٹے حسن ہیں, یہ بات یاد رہے. تو حسین جو کچھ کربلا میں ہے وہ حسن کا آئینہ دار ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر سلو اور جنگ کی بات ختم ہو جاتی ہے پھر کہ کیوں سلو اور کیوں جنگ. وہ حالات اور موقع کی مناسبت سے تھا, بدلتے رہتے ہیں, ہے حقیقت ابدی مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو وہ کوفی و شامیوں کے انداز جب بدلے تو اس کے مطابق ترتیب دی گئی اپنی حکمت عملی کو. ورنہ اچھا, اب اس میں اختتام پر کچھ جملے. امام حسین علیہ السلام جب چلا کرتے تھے امام حسن کے ساتھ, تو کبھی بھی ان سے آگے نہیں چلے, قدم آگے نہیں بڑھایا, ان سے کچھ پیچھے ہو کے چلتے تھے امام حسین علیہ السلام. یعنی حسن کے تمام فضائل ایک طرف, یہ ایک جملہ ایک طرف ہے کہ حسن وہ ہیں کہ حسین بھی جنہیں اپنا امام کہتے ہیں. اب امام حسین علیہ السلام کے جو بھی فضائل ہیں, تو امام حسین مأموم ہیں, امام حسن امام ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کبھی بھی اس وقت درمیان میں خطاب نہیں کیا یا بات نہیں کی جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے,
اتنا احترام تھا امام حسین علیہ السلام کو. بس میں کہہ رہا ہوں نا 47 سال ساتھ میں گزارے ہوں اور ایک موقع نہ ملا ہو, ایک ہلکے سے کوئی جملہ تاریخ میں نہ آیا ہو کہ بھائی ان کا آپس میں کوئی اختلاف رہا تھا, نہیں آیا. سبحان اللہ. اور امام حسین پر گریہ کیا خاص امام حسین علیہ السلام نے. اب چونکہ مصائب کا موقع تو نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں, لیکن میں آپ اشارہ کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں نمناک تھیں, گریہ فرما رہے تھے امام حسن کی شہادت پر. تو اس وقت امام حسن علیہ السلام نے وہ مشہور و معروف جملہ ارشاد فرمایا کہ لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ, اے حسین جیسے آپ کی شہادت کا دن ہوگا ویسے کسی کی شہادت کا دن نہیں ہوگا. تو یہ وہ جملہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر امام حسن سے ہم تک پہنچا ہے. اور یا اللہ, امام حسن کا جب جنازہ تھا اتنے حلیم اور بردبار تھے. مروان جس نے بے انتہا اذیت پہنچائی تھی امام حسن علیہ السلام کو, وہ آیا تھا امام حسن کے جنازے پر. تو لوگوں نے سے کہا کہ مروان تو حسن کے جنازے پر کیا کر رہا ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ یہ مجسم حلم تھے, بردباری. اہل بیت علیہ السلام کے یہاں پر اس طرح سے ملتا ہے کہ ان کے سخت ترین دشمن بھی جب ان کی موت کی خبر سنتے تھے تو بہرحال ایک لمحے کے لیے سخت ترین دشمن بھی ان کے فضائل کا اقرار کرتے ہوئے گویا رونے لگتا تھا. ٹھیک ہے. اور حاکم شام کے لیے ملتا ہے کہ اس نے مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی جب خبر سنی تب بھی وہ بھی ضبط, اتنا پست دشمن ہوتے ہوئے بھی علی کے جو فضائل تھے اس پر وہ ضبط نہیں کر سکا. امام حسن علیہ السلام کی ایک اور سنت ملتی ہے کہ اپنی والدہ پر گریہ کرنا. جب بھی مغیرہ کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے انت الذی ضربت امی, تو وہ ہے کہ جس نے میری ماں کو مارا ہے. اور امام حسن علیہ السلام گریہ فرماتے تھے. مولا علی کی شہادت چونکہ رمضان المبارک میں ہے اس لیے میں جملہ عرض کروں کہ مولا علی کی شہادت کے بعد فوراً امام حسن علیہ السلام منبر پر جب آئے تھے تو فرمایا کہ آج کے دن دنیا سے وہ چلا گیا کہ جس کی مثال نہ کبھی ماضی میں ملی تھی نہ کبھی مستقبل میں مل سکے گی. امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا مولا کائنات کے لیے کہا. امام حسن علیہ السلام کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا علیہ سیما الانبیاء وعظمت الملوک, ان کے چہرے پر انبیاء کی خصوصیات تھیں, ان کی شان میں بادشاہوں جیسی ہیبت تھی. یہ امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ کے کچھ پہلو ہیں جو ہم عرض کرنا چاہتے تھے آپ کی خدمت میں, اور جتنا ہو سکا مولا کا شکر ہے. آپ حضرات انشاءاللہ امام حسن علیہ السلام کے لیے ہم سب ان کی شفاعت میں شامل حال رہیں اور ان کی زیارت ہمیں نصیب ہو سکے جنت البقیع میں, اور ان کی قبریں مسمار ہیں اہل بیت علیہ السلام کی. تو ان قبروں کو مسمار کرنے والے جلد سے جلد اپنے انجام تک پہنچے انشاءاللہ. امام حسن علیہ السلام کے لیے میں چند اشعار پڑھ کے اختتام کرتا ہوں. ہیں مدحت حسن کے عنوان نئے نئے, بہت سارے عنوان ہیں, ہم نے چند اس پہ بات کی ہے, کم علمی کی وجہ سے بھی اور وقت بھی کم تھا. اور امام حسن علیہ السلام کی شخصیت پر تو پھر قرآن ہو تو وہ جو بات کر سکے, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام. ہیں مدحت حسن کے عنوان نئے نئے, لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے. اور جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں, جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں. ہیں قلب جبرائیل میں ارماں نئے نئے, ہیں قلب جبرائیل میں ارماں نئے نئے. اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ آؤ گے, وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان نئے نئے. ماشاءاللہ. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.